صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی اس طرح کے پرابلمس تھے. تو ولید بن عقبہ جس کا میں نے بتایا یہ جو گورنر عراق تھا کوفے میں, ایک صحیح سند سے روایت ہے, وہ بھی اپنی بیوی کو مارتا تھا, بڑا مس بہیو کرتا تھا. حضور کے پاس شکایت آتی تھی, پھر آپ علیہ السلام اسے سمجھاتے تھے. الٹیمیٹلی وہ باز نہیں آیا تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بد دعا کی تھی. ہے صحابی ہے, یہ وہی ہے ولید بن عقبہ جس کے بارے میں سورۃ الحجرات میں آیا کہ جو فاسق کوئی شخص خبر تمہارے پاس لے کے آئے, فاسقٌ بنبأ فتبینوا, اگر فاسق تمہارے پاس کو خبر لے کے آئے تو اس نے مطلب غلط خبر حضور تک پہنچا دی تھی کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ زکات دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے حضور. اور اس کے اوپر تو نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہوئی ہے ولید بن عقبہ کے اوپر کہ جب اس کی شکایت پہنچی نبی علیہ السلام نے اس کو 2-3 بار سمجھایا, پھر اینڈ پہ آپ علیہ السلام نے لعنت فرما دی ہاتھ اٹھا کے. یہ لعنتی پارٹی ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ مطلب پھر کہتے ہیں ہم طلقاء کہتے ہیں, ہم طلقاء تو بہت چھوٹا لفظ ہے, ان کے مطلب لعنتیں پڑی ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کی, انہوں نے وہ بھگتی ہوئی ہیں. کتنے اصحاب ہیں جو اپنی بیویوں کو مارا کرتے تھے. یہ جو ولید بن عقبہ حضرت عثمان کا بھائی لگتا ہے رشتے میں, جس کو گورنر نے عراق لگایا اور وہاں پہ لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے, جس کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے شراب پی کے اس نے نماز پڑھائی, پھر اسلام پھیر کے لوگوں نے کہا 4 پڑھا دی, اس نے کہا کام میں پھر پڑھا دینا. میں سب سے بڑا اعتراض ہے میڈیا کا, جیلمی شیلمی کا, اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے ولید بن عقبہ کو گورنر بنایا تھا کوفہ کا. یہ سب سے بڑی غلطی تھی, ولید بن عقبہ. اب ولید بن عقبہ کون ہے یہ پتہ الحمدللہ تمہیں بھی نہیں. ولید بن عقبہ پیغمبر کریم کا بھی قریبی رشتہ دار ہے اور حضرت علی کا پھوپھی زاد بھائی ہے. پھوپھی زاد بھائی. اور ولید کی ماں ہاشمی ہے, ولید بن عقبہ کی ماں ہاشمی. حضرت عثمان کی ماں اور ولید بن عقبہ کی ماں ایک ہے اور وہ ہاشمی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ پیغمبر کریم کی قریبی رشتہ دار, بالکل قریبی رشتہ دار ہے. یہ ایک لمبا موضوع بن جائے گا, ٹائم ختم ہو گیا. تو حضرت علی کے پھوپھیر لگتے ہیں, پھوپھی کے بیٹے, تو نبی پاک کے بھی کیا بنیں گے؟ تو اب کون چھپاتا ہے؟ کہتے مولوی پوری بات نہیں بیان کرتے ہو, بے ایمان چوہے پوری بات تو نہیں بیان کرتا. کہتے حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا, یہ کبھی لوگوں کو بتایا حضرت علی کے پھوپھی کا بیٹا ہے, پیغمبر کریم کا رشتہ دار ہے, اور چھٹا دادا ایک ہی ہے, ماں پیچھے نانی بھی ایک ہے, دادا بھی ایک ہے, علی کے بھی رشتہ دار اور پیغمبر کریم کے بھی قریبی رشتہ دار. اور جیل میں چوہے کیا کہتے ہیں؟ جی ولید بن عقبہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے. پلی تو اتنے تو یہودی بھی حق نہیں چھپاتے, الٹا چور کو توال کو ڈانٹے, کہتے ہیں مولوی پوری بات نہیں کرتے, مرزا صاحب پوری بات کرتا ہے. یہ پوری ہے, پوری کرنا پتہ لگے. تو یہ حضرت تو علی کا پھوپھیر ہے, بولو پٹھان اپنی بولی بول لو, خیر ہے, پھوپھی کا بیٹا ہے. اچھا جی, اس میں مسئلہ کیا تھا؟ اچھا یہ بھی بالکل بے ایمانی کرتے. ولید بن عقبہ یہ بڑا جرنیل صحابی ہے, جرنیل ہے, اور اس نے عیسائیوں کے کئی قلعوں پہ اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے اور کئی جہادوں میں امیر رہا ہے. اور یہ خود حضرت معاویہ نے عیسائیت کو ناکوں چنے چبوائے, اور حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے. یہی وجہ ہے کہ آج تک یہود و نصارہ کی نسل حضرت معاویہ پر بھی بھونک رہی ہے اور ان کے ساتھیوں پہ بھی بھونک رہی ہے. اصل وجہ یہی تھی. تو ولید بن عقبہ پر کیا ہے جی؟ اب جہاں ایک بات سمجھو, اکثر پڑھے لکھے لوگ اس میں دھوکے میں آ جاتے
کہتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، تفسیروں میں موجود ہے، مودودی کو بھی یہ دھوکہ لگا، اوروں کو بھی یہ دھوکہ لگا، اور آیت کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو۔ اب اس کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ولید بن عقبہ کو بنی المستلق سے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ لوگ استقبال کے لیے نکلے۔ ولید بن عقبہ کی اسلام سے پہلے ان کے ساتھ دشمنی تھی، اس نے سمجھا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے نکلے ہیں، تو ولید بن عقبہ وہاں سے واپس ہوا اور نبی کریم علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ لوگ اسلام سے پھر گئے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا فلاں فلاں۔ تو اس موقع پھر حضرت خالد بن ولید کو آپ نے بھیجا اور فرمایا ذرا تحقیق بھی کرنا، اور وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی کہانی جہاں پر مفسرین نے بھی لکھی ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان جاءکم فاسقم بنبأ، اور پھر اعتراض یہ بنایا کہ ولید بن عقبہ کو قرآن کی نسکتی میں معاذ اللہ فاسق کہا گیا، تو حضرت عثمان نے اسے عہدہ دیا۔ تو یہ حضرت عثمان پہ بڑا اعتراض ہے۔ تمہارا چونکہ یہ ذوق والا موضوع نہیں ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن خیر ہے، کچھ کبھی کبھی بے ذوقی باتیں بھی سن لیا کرو، کسی اور کا پیسہ ہو جائے گا۔ یہ آیت پیش کی جاتی ہے، تو یاد کر لو، اچھی طرح یاد کر لو، خوب یاد کر لو۔ تفسیری روایات میں بھی بات وہی ہوتی ہے، یہاں پر بھی شعیب ارناؤت نے کہہ دیا سندہ حسن، سند صحیح ہے، حسن ہے، یہی ربط ہے اور گمراہی کا سبب ہے۔ یہ غیر مقلدین کی جو تحقیق ہے نا، اسناد صحیح، اسناد صحیح، زبیر علی زئی، شعیب ارناؤت البانی، پوری امت کو گمراہی کا سب سے بڑا گٹر ان چند محققین کی تحقیق ہے۔ یہ سند صحیح ہے، ٹھیکیدار بن کے بیٹھے۔ اب ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں درایتن، میں نے کہا سند بھی دیکھی جاتی ہے اور درایت بھی دیکھی جاتی ہے۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں، ایک یہ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے، مسند احمد میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ولید بن عقبہ فتح مکہ کے موقع پر یہ ان چھوٹے بچوں میں تھا جن کے سر پہ نبی پاک نے ہاتھ پھیرا تھا، اور ان کے سر پہ ہاتھ اس لیے نہیں پھیرا تھا کہ خلوب، وہ جو خاص جرم والی خوشبو ہوتی ہے، ان کے سر پہ لگی ہوئی تھی، تو آپ خلوب سے بچنے کے لیے ان کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا تھا۔ فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری۔ فتح مکہ والے دن تو یہ بچہ تھا، تو زکوٰۃ وصول کرنے آپ نے کب بھیجا تھا؟ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے، یہ زکوٰۃ وصول کرنے کب گیا تھا؟ درایت بتاتی ہے، سند حسن نہیں۔ یہ ابو داؤد پڑھ رہا ہوں، مسند احمد پڑھ رہا ہوں، فتح مکہ پر یہ وہ بچہ تھا ولید بن عقبہ جو بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا گیا۔ 8 ہجری کو، تو بعد میں آپ کتنی دیر تک زندہ رہے؟ اچھا 2 سالوں میں جوان بھی ہوگی اور زکوٰۃ اگاڑنے بھی پہنچ گئی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے نا؟ کرامت ہے، عامل بھی بن گیا۔ شرم کرنی چاہیے، ارے فلانا بھی لکھ گیا، فلانا بھی لکھ گیا، اے فوجی دا خط نہیں، یہ میدان تحقیق ہے۔ یہ کوئی کیل کال جہاں نہیں چلتی، جہاں صحابہ کا معاملہ ہے، اور صحابہ کے معاملہ میں بخاری مسلم نہیں چل سکتی، تیریا روایتاں کتوں چل سے نو۔ اس لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اور خطیب شربینی رحمت اللہ علیہ نے اور قاضی ابو بکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے بڑے بڑے جلیل القدر
ان محققین اساتین امت نے ڈنکے کی چوٹ پہ لکھا ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نہیں. جھوٹ بولتے ہو. امام راضی نے جہاں کیا لکھا فرماتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی نازلت فی ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی، امام راضی کہتے ہیں جی اللہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ نے فرمایا ہے؟ تو جو ہے آپ کی امام راضی پوچھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں یہ اللہ نے فرمایا انزلت فی فلاں یا رسول نے فرمایا؟ یقیناً اللہ نے بھی نہیں فرمایا، رسول نے بھی نہیں فرمایا، مودودی نے فرمایا، جیلمی نے فرمایا. یہ باقی ان بیچارے اتنے علمی یتیم ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ تفسیروں میں کیا ہوتا ہے اور طریقہ تعلیم کیا ہوتا ہے. جو پڑھا ہی نہیں، تفسیروں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے اور آپ سنتے رہتی ہیں. تفسیروں میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت داؤد فوجی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے تھے. تفسیریں بڑی پڑی ہے، پیغمبر کی عصمت، اور پھر اس فوجی کو مرا ڈالا جنرل کو اور خود شادی کر لی. تفسیروں میں تو یہ بھی لکھا ہے حضرت یوسف زلیخا کا جو واقعہ عجیب لکھا ہے اور سارا وہ بیان کرنے کے قابل بھی نہیں. جئی تو وہ طارق جمیل ثانہ اللہ، اس کو غلطی لگی کہ وہ تفسیری روایات حضرت یوسف کی توہین کی، وہ گدھے والا واقعہ جو پیش کیا وہ قابل بیان ہی نہیں. یہ ایسے جاہل لوگ ہیں، اسی لیے ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کیا دلیل کیا ہوتی ہے، ماخذ کیا ہوتا ہے. بس جی فلانی تفسیر میں لکھا ہے، فلانی چیز میں لکھا ہے، اور پھر یہ نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یا ان جاءکم فاسقٌ بنبأ، اگر کوئی علماء ہو تو وہ خدا کے لیے توجہ کر لے. ان جاءکم فاسقٌ، یہ فاسقٌ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ مولوی ہو تم تو بولو. فاسقٌ نکرہ ہے، الفاسق نہیں. ان جاءکم فاسقٌ، اگر الفاسق ہوتا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بات بن جاتی. یا فاسقٌ اور نکرہ سیاق کے شرط میں باقی ہے. ان جاءکم سیاق کے شرط میں نکرہ آیا، لہذا اس نکرے کی اس تعمیم کو ولید بن عقبہ پر فٹ کرنا ہی تعریف ہے. ولید بن عقبہ اس سے مراد ہو ہی نہیں سکتے. توجہ ہے؟ ہاں. امام راضی نے عجیب بات لکھی. امام راضی فرماتے ہیں اگر بالفرض یہ واقعہ مان لیں تب بھی ولید بن عقبہ مراد نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ یہ آیت اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اسی وقت نازل ہوئی، اسی وقت نازل ہوئی. یہ اگر کوئی کہے تو اس سے کیسے لازم آیا کہ ولید بن عقبہ فاسق سے مراد وہ ہیں؟ یہاں تو ضابطہ کلی بیان ہوا ہے. تو ولید بن عقبہ کو فاسق اللہ نے بھی نہیں فرمایا، پیغمبر نے بھی نہیں فرمایا، قرآن میں بھی نہیں آیا. پیغمبر اللہ رسول دونوں فرماتے ہیں کہ نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں. اور قرآن نہیں پڑھا کرا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہ بھی اسی صورت میں آدھی دیکھتے. تو یہ وہ بات تھی جی ولید بن عقبہ اس آیت کا مصداق. اس آیت کا مصداق مودودی ہے، سبا ہے. اور یہ جتنے فساق ہیں، ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق رافضی یا رافضی نما کوئی روایت پیش کرتا ہے جس پہ کسی صحابی پر جرح ہو، فتبینوا، اس کو تحقیق کرو. بغیر تحقیق کے نہیں. پتہ چلا ان فاسقین نے حضرت عثمان پہ جو اعتراض کیے ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں، اسی کا نام ہے فتبینوا. پھر جی ولید بن عقبہ نے شراب پی تھی، حضرت عثمان نے حد لگائی تھی. جیلمی کو آتی ہیں 4 روایتیں، جدھر پھرو چوہے کو 2 ہریڑیں مل گئی، پنسار سٹور، جرنل پنسار سٹور، اوپر بورڈ لگا لیا.
वलीद बुखारी मुस्लिम में है, इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक फला इंटरनेशनल के बच्चे कभी बुखारी मुस्लिम देखी भी है? वहीदुल ज़मान जब जुबैर अली सही का तर्जुमा देखता है, उठा जरा बुखारी मुस्लिम में क्या है, तो याद रख लो वलीद इब्ने उकबा पर कूफियों ने इल्जाम लगाया था शराब पीने का। क्या किया था? इल्जाम लगाया था। साबित वाकया नहीं था, इल्जाम था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जितने भी अल्लाह मुहक्किकीन उलमाए सब ने इस पे तसरीह की। इब्ने जरीर ने भी, अल्लामा सखावी ने भी, इमाम इब्ने हजर अल अस्कलानी शारे बुखारी ने भी, बड़े बड़े आइम्मा ने तसरीह की। और उनके लफ्ज ये है, फरमाया इन्ना बाज़ा अहलिल कूफा तअस्सबू अलैहि फशहिदू अलैहि बिगैरिल हक्के, कि वलीद ने शराब पी नहीं थी। हाँ, कूफी बदमाश चंद एक जो हरामखोर किस्म के लोग थे, उन्होंने एक सकीम और कहानी बनाई कि वलीद को माजूल करना चाहिए, जो सख्ती ज्यादा करता है। उन्होंने वलीद बिन उकबा पे झूठा इल्जाम लगाया था शराब नोशी का। यह नहीं है कि वलीद ने शराब पी थी। ये बड़े इतराज हैं जी वलीद को। और फिर इस इल्जाम की वजह से हजरत अली की मुशावरत से हजरत उस्मान ने इनको माजूल भी कर दिया, माजूल भी किया। और इनकी जगह अबू मूसा अल अशरी को गवर्नर भी मुकर्रर किया। तो ये हजरत वलीद बिन उकबा पे एक झूठी सकीम थी, साजिश थी और माजूल करने की। और कूफियों का मिजाज आप वैसे भी जानती हैं। तो हासिल ये है, टाइम भी खत्म हो गया। मैं अर्ज ये करना चाहता था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो पर ये लोग जितने इतराज करते हैं सब झूठ पे मबनी हैं, फिस्क पे मबनी हैं, कज़्ज़ाब शत्ताम रावियों की गप्पे हैं। और उसूल ये है, जब हजरत उस्मान की सोहबत तवातुरन साबित है, उनका जन्नती होना मुतवातिर साबित है, तो अब दुनिया का कोई राफदी मौदूदी जेलबी, कोई दुनिया का ऐसा शैतान वो आए मैदान में और तवातुर के मुकाबिल तवातुर पेश करे, कहानियां न सुनाए, गप्पे न सुनाए। वरना हमारा तो इस पे ईमान है, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हिज़्बुल्लाह, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ आमिनू कमा आमनन नास। हमारा इस पे पूरा ईमान है कि पैगंबर के सारे सहाबा मेयारे हक भी हैं और अल्लाह के मर्जी भी हैं और सब सहाबा जन्नती भी हैं।